على الحبيب صلى الله على محمد. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, Niyatul mu'mini khairun min amalihi. The intention of a mu'min is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنزول الجبال. تو عبرت دو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے. All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت نا خبریں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. آج بھی جن خبروں کو لے کر حاضر ہیں عبرت ہی عبرت ہے، سبق ہی سبق ہے، نصیحت ہی نصیحت ہے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکاں اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار. تو عبرت لو اے نگاہ والو، یا اولی الابصار. تو اے مدنی چینل کے ناظرین، پہلے درود پاک کی فضیلت سنیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے کو اول تاخیر دیکھوں گا. کیوں تو ہمارے پاس عبرتناک خبروں کے حوالے سے ایک فہرست ہے آج بھی، لیکن پچھلے دنوں مرکز الاولیاء لاہور میں ایک فیملی، ایک خاندان، ایک قبیلے پر ایک بڑی پریشانی آئی اور ایک تقریب میں وہ کچھ ہوا کہ جس کے بعد وہ پورے کا پورا گھرانہ غم و دکھ میں ڈوب گیا. کیا ہوا؟ آئیے پہلے اس کی خبر دیکھتے ہیں. لاہور شادی ہال کی دیوار گر گئی، دلہن سمیت 5 افراد جاں بحق، 20 زخمی. یہ ایک عجیب خبر ہے کہ تقریب ہے، اس تقریب کے اندر دیوار گری اور دیوار گرنے سے دلہن ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ایک گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو اس کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، پھر جیسا گھر ویسی خوشیوں کا انداز ہوا کرتا ہے. یوں تو کوئی بھی گھر کا فرد انتقال کر جائے تو یقیناً اس کا صدمہ ہوتا ہے، لیکن خاص ایک ایسی تقریب جس میں مین جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی دولہا دلہن ہے.
اب یا تو کسی وجہ سے دولہے کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی وجہ دلہن کا انتقال ہو جاتا ہے، اور دلہن کا اس طرح دنیا سے رخصت ہو جانا، اس میں بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو ان دنوں کا انتظار عموماً لڑکیاں کرتی ہیں کہ ان کی بھی شادی ہوگی، وہ بھی دلہن بنیں گی، لیکن دلہن بننے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، آگے ان کا سفر شروع ہوتا ہے نہیں ہوتا پتہ نہیں۔ کئی ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ شادی کی تقریبات میں بس کو حادثہ ہو جاتا ہے، گاڑی کو حادثہ ہو جاتا ہے، دولہا دلہن وقت پر انتقال کر جاتے ہیں اسی وقت۔ اس کے علاوہ فائرنگ وغیرہ جو خوشی کے نام پر کی جاتی ہیں، اس میں گولی اڑتی ہوئی دولہے کو لگی اور دولہا وہیں ڈھیر ہو گیا، اور وہ شادی تو ختم ہو گئی نا، مطلب چلے کسی اور کا انتقال ہو تو ایک خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ چلے رخصتی ہو جائے گی، تو شادی تو اپنی وہ ایک منزل تک پہنچی، لیکن جب دلہن ہی دنیا سے چلی گئی تو اب لڑکا تو رہ گیا، لڑکا دنیا سے چلا گیا، دلہن تو رہ گئی۔ اس میں کتنی عبرت ہے کہ انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے، اپنی اس خوشی کی دہلیز کو پا لے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ جس منزل کی طرف وہ بڑھ رہا ہے اسی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی، کچھ ہی پہلے ہی ایک قبر کا گڑھا ہے کہ اسی منزل سے پہلے اس نے اس قبر کے گڑھے میں چلے جانا ہے اور وہ بند ہو جانا ہے، وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا جو اس نے اپنی منزل اپنی ٹارگیٹ پہ لی ہوئی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ایک واقعہ مرکز الاولیاء لاہور میں ہوا، اور دلہن اپنی اس منزل تک پانے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کو غریق رحمت فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اب میں ان کے لواحقین کو، ان کے جو اہل خانہ ہیں، ان سب سے تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا فرمائے، اور بالخصوص دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں عبرت بھی لینی چاہیے، سبق بھی لینا چاہیے۔ مقتۃ المدینہ کی کتاب خوف خدا، اس میں ایک طویل واقعہ ہے، مگر چونکہ ہمارا سلسلہ بڑا مختصر ہے، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ ہشام بن عبد الملک کا یہ واقعہ ہے، عمومی یہ دور کا ایک تھا۔ اس نے ایک خوبصورت کنیز اپنے یہاں لی، اس کی قیمت ادا کی، اس کو لی۔ اب وہ اپنی اس خوبصورت کنیز کے ساتھ بڑی اسے بیش بہا قیمت ادا کی، اس کے لیے بڑے مطلب کے لباس اور سارا اہتمام کیا، اور جو مطلب کہ اس کے لیے کر سکتا تھا اس نے کیا۔ اب جب اپنی کنیز کے ساتھ ایک خوبصورت سے کمرے کے اندر جو سجا ہوا بھی ہے، خوشبو سے آراستہ بھی ہے، طرح طرح کی مطلب کے زیورات اور کپڑے وغیرہ وہاں پر بکھرے ہوئے ہیں، اور بڑے خوشگوار موڈ میں ہے کہ اچانک اس کے کانوں میں چیخو پکار کی آواز سنائی دی۔ اس نے آواز کی جانب نگاہیں دوڑائی تو اس سے ایک جنازہ نظر آیا، جس کے پیچھے جو جا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے باپ کو کندھوں پر سوار کر کے مردوں کے پاس لے جایا جا رہا ہے، ان قریب اسے ویران قبرستان میں تنہا دفن کر دیا جائے گا۔ اے ابا جان، کیا آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوا ہے جو اپنا جنازہ اٹھانے والوں سے کہتے ہیں ذرا جلدی لے چلو، یا آپ کو ان لوگوں میں شامل کیا گیا ہے جو یہ کہتے ہیں مجھے واپس لے چلو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز سن کر ہشام کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ اپنی لذت کو بھول کر کہنے لگا موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اس کنیز نے اس آواز سے میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ ہشام نے کہا ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے۔ پھر وہ سب کچھ ختم ہو گیا اور سب بھول بھلیا ہو گیا۔ وہ کنیز بھی اپنے زرق برق لباس اتار کر، وہ توبہ کر کر استغفار کر کے اپنے گناہوں سے معافی طلب کر کے اس نے مکہ مکرمہ کا راستہ لیا، اور وہاں پر وہ عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اپنی وہ ساری وہ رنگین زندگی جو تھی جس سے وہ لوگوں کو لباتی تھی، لوگوں کو قریب کرتی تھی، اپنے لباس سے، اپنے انداز سے، اپنی مسکراہٹ سے، اپنے حسن سے، اپنی جمال سے، اپنی بے حیائی والی اداؤں سے، جو وہ اٹریکٹیو ایک چیز ہوتی ہے، ان سب کو اس نے چھوڑا اور ایک نیک اور پارسا اور ایک
عبادت گزار عورت بن کر وہ جینے لگی، عمرہ کرتی، طواف کرتی، دعائیں کرتی، عبادت کرتی، اور اس نے سادے کپڑے پہن لیے اور شریعت کے دائرے میں آ گئی، اور اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ ہشام نے بھی وہ چیزیں جو تھی وہ ترک کر دی۔ ان دونوں کی تبدیلی کا سبب ایک جنازے سے اٹھتی ہوئی پکار تھی، اور بڑی عبرت والی وہ ایک آواز تھی، عبرت والے وہ جملے تھے کہ یا تو کیونکہ جب مردہ نیک ہوتا ہے نا، جس کا انتقال ہو جاتا ہے اور جس کا جنازہ ہم لے کر جا رہے تھے، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو تاکہ میں اپنے انعام اور اکرام کو پالوں۔ اور اگر وہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، تو وہ اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے مت لے چلو۔ یعنی وہ اس منزل تک جاتے ہوئے گھبراتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو اکیلا رہ جاؤں گا اور میری انجام بہت برا ہے۔ تو یہ ایک پکارنے والے کی پکار تھی، جس سے ابھی میں نے بیان کیا کہ اس میں عبرت ہے اور موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ تو خیر وہ فیملی تو خود ایک غم اور پریشانی کے عالم میں جو وہ بیچاری ڈوبی، وہ اس کا ایک اپنا معاملہ ہے، لیکن میں ان کے لیے بھی اور ان کے توسط سے تمام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، کہ عموماً ہمارے یہاں جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ہمارا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو عرض کرتا ہوں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ مقام کون سا تھا، اور پھر جو ان کے لواحقین نے جو ہمیں تاثرات دیے اور وہاں جو زخمی ہوئے انہوں نے جو ہمیں تاثرات دیے ہیں، آئیے ان کو سنتے ہیں۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے۔ جو میں نے منظر دیکھا تھا اس کی وجہ سے میں بہت کنفیوز ہو گیا تھا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا منظر تھا جیسے قیامت کی نشانی تھی۔ وہاں پہ افراتفری مچی ہوئی تھی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے کدھر جانا ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ 3 دن پہلے دیوار بنی تھی، تمبو وغیرہ لگے ہوئے تھے، تو پیچھے سے دیوار گری ہے تو کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ دلہن تو موقع پہ مر گئی تھی، اور 7 بچے بھی تھے اسٹیج کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے مجھے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اجتماع میں بھی جایا کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اور اسلامی بھائی کی طرح ان کی دعوت میں شامل ہوں گا۔ ہم جس ٹائم مہندی میں پہنچے ہیں تو وہاں پر بہن کی انٹری تھی، تو ہم نے بہن کو اسٹیج پہ چھوڑا، اور اس کے کچھ دیر بعد بارش ہو رہی تھی تو ایک دم اسٹیج کے پیچھے والی دیوار گر گئی، تو اس کے بعد پوری بھگدڑ مچ گئی۔ تو پھر لوگوں کو نکالنا اور اس میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب بہن کو نکالا تو پھر پتہ لگا کہ بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دعا ضرور کیجیے گا میری بہن کے لیے اور سب کے لیے، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ آئندہ کے بعد کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا نہ واقعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عزت و ایمان میں رکھے۔ میرا نام زین ہے، ہماری بہن ہمارے دل کا ٹکڑا تھا، اس کو ہم دل سے چاہتے تھے۔ آپ دعا کرائیں، آپ سے بہت بہت شکریہ۔ دعا ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ایک بار پھر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سانحے کو جو کچھ غم آپ پر ٹوٹا اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے، اور بہن کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔
مگر بات ہے واقعے سے عبرت لینے کی، آپ کو بھی عبرت لینے کی ہے. جو ہمارے جو دونوں بھائی تھے ان کو بھی، ان کے عزیز رشتہ داروں کو بھی، کہ یہ جو ہوا اس سے ہم نے کیا نصیحت و کیا عبرت حاصل کی. یقیناً کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایسا واقعہ ہوگا، اور کہتے ہیں نا کہ اس عمر میں موت آ گئی، تو یقیناً موت عمر دیکھ کر نہیں آتی، ایج کے مطابق موت نہیں آتی، موت تو وقت پر آتی ہے. کس کو کس حال میں کس جگہ پر موت آنی ہے، یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے. کوئی ہو سکتا ہے اس معاملے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو کہ یار تو دیوار گری تھی، دیوار تو کہیں بھی گر سکتی ہے. جی ہاں، دیوار کہیں گر سکتی ہے، چھت کہیں گر سکتی ہے. بلکہ ایک عبرتناک خبر ہے بھی میرے پاس کہ چھت گرنے سے ماں اور 2 بچے جاں بحق ہو گئے. تو چھت گرتی ہیں، سوتے ہوئے بھی چھت گرتی ہے، مگر نماز پڑھتے ہوئے بھی چھت گرتی ہے. مسجد میں بھی لوگ انتقال کر جاتے ہیں. دیکھیے، عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر پیشگی میں معافی مانگتا ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، برا مت مانیے گا. جن کے یہاں اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں، ہمارے یہاں دعوتوں میں مہندی میں کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا والا کون سا کام عموماً ہمارے یہاں دعوتوں میں ہو رہا ہوتا ہے. یقیناً ایک مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے کہ مجھے موت اللہ کی رضا کے کاموں میں آئے، اس کی بندگی کرتے ہوئے آئے. موت اس حال میں آئے کہ میں رب کو راضی کر رہا ہوں، نہ کہ موت اس حال میں آئے کہ میں اللہ کی نافرمانی میں. کیونکہ انسان جس حال پہ مرتا ہے اس حال میں اٹھایا جاتا ہے، جس نیت پہ مرتا ہے اس نیت پر اٹھایا جاتا ہے. تو ایک مسلمان کی، حقیقی مسلمان کی، سچے عاشق رسول کی تو یہ تمنا ہونی چاہیے کہ مجھے موت اچھی حالت میں آئے، عمدہ حالت میں آئے، اور میں مرنے کے بعد جب اٹھایا جاؤں تو میں اچھی حالت میں اٹھایا. جیسے شہید اٹھایا جائے گا تو جیسا کہ اس کے بدن سے خون نکل رہا ہوگا، اس طرح ہوگا، تو ایک اس کی کیفیت ہوگی، اس حال میں اٹھایا جائے گا. اسی طرح جو حج پہ جاتا ہے تو جب وہ انتقال کرتا ہے، جیسے احرام میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جیسے وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی، تلبیہ پڑھ رہا ہوگا اللہ کے حضور جب وہ قیامت کے روز جب اس کو اٹھایا جائے گا. تو انسان جس حالت میں مرتا ہے اس حال میں اٹھایا جاتا ہے. دیکھیں شرابی، جب شراب، جو عادی شرابی ہوتے ہیں ان کے قیامت کے روز کا ایک اپنا منظر ہے کہ وہ ان کا وہ پیالہ لٹکا ہوا ہوگا، وہ شراب میں مست ہوں گے، لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ شرابی ہے. تو جو جس حال میں مرتا ہے، دنیا میں جیسے اعمال ہوتے ہیں نا، مرنے کے بعد اس کے لیے وہ اس طرح کا معاملات ہوتا ہے. یہ دیکھیں عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں. جس نے دنیا سے جانا تھا میٹھے اسلام بھائی، وہ چلا گیا. ہم مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے، غم خاری کا جذبہ رکھیں گے. ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرمائے. وہ گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اپنی رحمت سے معاف کر دے. لیکن ہمیں تو نصیحت لینی ہے نا. جو دنیا سے چلا گیا اب وہ چلا گیا، لیکن اب جو رہ گئے وہ اپنے اندر کیا تبدیلی لا رہے ہیں، وہ کیا نصیحت دے رہے ہیں. ایک طرف ہال میں دیوار گری، اس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی دکھائیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر عموماً فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں اسٹیج گر جاتے ہیں، منچ گر جاتے ہیں، لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، اور ٹھا کر کے وہ پورا فلور گرتا ہے اور مر جاتے ہیں. وہاں چھت گر جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، وہاں آگ لگتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں. وہاں کیا ماحول ہوتا ہوگا، میرے سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ جانتے ہو. یہی مرکز الاولیاء لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس پہ بھی چھت گری تھی، اس پہ دیوار کی چھت گری تھی، دونوں طرف لوگ انتقال کر گئے، اور وہ مسجد کی چھت تھی. لوگ مسجد میں نماز کے لیے آئے تھے. آئیے دیکھتے ہیں، میں آپ کو وہ ماضی کا ایک منظر دکھاتا ہوں. اے خاصا رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے. کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام ہر ایک فدا ہے. دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، جائے گا جب جہاں سے
کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف فیضان اذان کے صفحہ 2 سے پڑھ کر مستفید ہو سکتے ہیں۔ آپ اس